نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علامہ آن لائن سے حافظ عمر آپ سے مخاطب ہے۔ وظائف کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ ہر انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی وسیلے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھی ہر چیز کا جو ہے وہ وسیلہ رکھا ہے۔ یعنی ہم نے پیٹ بھرنا ہے تو اس حوالے سے ہمارے لیے وسائل میں کیا چیزیں ہیں کہ کھانے پینے کی لاتعداد چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے پیٹ بھرنے کا وسیلہ ہے۔ اور اسی ہی طریقے سے ہم اپنا روزی رزق کماتے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے اور کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ چیزیں اس کے لیے وسیلہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے دنیا کے اندر وسائل کو رکھا ہے کہ آپ اپنے اس وسیلے کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنا یہ فلاں کام کر لیں۔ اور اسی طریقے سے آخرت کے حوالے سے بھی ہے کہ آخرت میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طریقے سے مختلف جو شریعت کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے، یا وہ کر کے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ آپ جنت کی طلب رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کی طلب اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں دیدار ہوگا، نہ کہ میں وہاں کی نعمتوں کی وجہ سے جنت کا جو ہے نعمتوں کی وجہ سے جنت کو جو ہے وہ میں مانگتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے بات چل رہی تھی وظیفے کے حوالے سے کہ سورہ فتح 26واں پارہ، اس میں آخری رکوع، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ إِلَى آخر، یعنی یہ آیت آخر تک مکمل۔ تو یہ وسیلے کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں بھی، اور الحمدللہ میں نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو میں ہوں یا بے وضو ہوں، میں نے اس کو پڑھا۔ تو اس کے پڑھنے کی برکت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ جو ہے خواہش تھی کہ میں اپنے رب کی ذات کا گھر ایک دفعہ دیکھ لوں، یعنی بیت اللہ کی زیارت کر لوں، عمرے کی سعادت حاصل کر لوں، روزہ رسول پر حاضری دے لوں۔ تو میں نے اس آیت مبارکہ کو ہر وقت تلاوت کرنا شروع کر دیا، اور صبح، دوپہر، شام، سوتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی کسی بھی حالت میں یعنی میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایسا قبول کیا کہ پھر میں کافی عرصہ سعودی عرب میں گزار کر آیا، کام کے حوالے سے بھی، اور کچھ عرصہ تو میں نے یاد رکھا کہ میرے عمرے کتنے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی گنتی بھول گئی۔ یعنی کہ لاتعداد بار میں نے عمرہ کیا، روزہ رسول پر حاضری کا موقع ملا، اور خاص طور پر جو میں اس وظیفے کی برکت بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے پاس کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، یعنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کی زیارت فرماتے ہیں، اور روزہ رسول پر حاضری کا انسان کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ میرے ایک مرتبہ اسی حوالے سے ایک بات اور چھوٹی سی کرنا چاہوں گا کہ تہجد کے وقت تھا، اور میں روزہ رسول کی جو ہے وہ زیارت کے لیے، جیسے بھی وہاں لوگ چلتے ہیں کہ زیارت کرتے جاتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں، تو میں بھی ایسے چل رہا تھا، تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو فجر کی اذان جیسے ہی ہوئی تو میں جالی سے آگے جا چکا تھا، لیکن وہاں پر جو حفاظت کے لیے مامور چھرتے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک نے مجھے دور سے اشارہ کیا اور بلایا کہ بھی آپ واپس آؤ۔ اس نے مجھے واپس بلا کر روزہ رسول کی جالی کے ساتھ بالکل کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اب میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں اس طریقے سے وہاں بیٹھا جو ہے وہ رو بھی رہا تھا، اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ مجھ جیسے گناہ گار انسان کو جو ہے روزہ رسول کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق ملی۔ تو دوستو،
ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کبھی دل کے اندر یہ سوچ آنی چاہیے کہ ابھی میرا یہ فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جو ہے آپ اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو میں آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں، وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ کام ضرور ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔